میری جیٹھانی روز مجھ پر طنز کرتی تھی کہ میں بانجھ ہوں اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ایک دن میری جیٹھانی بازار گئی تو اس کا پرس گھر رہ گیا، جس میں سے ایک بند لفافہ باہر گرا ہوا تھا۔ میں نے کھولا تو اس میں میری ہی میڈیکل رپورٹس تھیں۔ ان رپورٹس پر لکھا تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اس کے ساتھ لیبارٹری کی ایک اور رسید تھی جس پر میرے شوہر کا نام لکھا تھا، اور نیچے ڈاکٹر کی مہر کے ساتھ جو لکھا تھا اسے پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری شادی کو اب کئی طویل سال گزر چکے تھے، اور اس پورے عرصے کے دوران میرے اپنے گھر کی یہ چار دیواری میرے لیے کسی تپتے ہوئے صحرا اور کسی تاریک عقوبت خانے سے کم نہیں رہی تھی۔ میری زندگی کا ہر ایک دن اور ہر ایک لمحہ جیسے لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخوں پر گزر رہا تھا، کیونکہ میرے اس گھر میں رہنے والی میری جیٹھانی کا رویہ میرے ساتھ اس قدر سنگ دلانہ، ظالمانہ اور انتہائی گھٹیا اور ہتک امیز تھا کہ جسے بیان کرنے کے لیے الفاظ بھی کم پڑ جاتے تھے۔ وہ ایک ایسی خود غرض اور بے حس عورت تھی جو ہر روز اور ہر وقت صرف اس طاق میں رہتی تھی کہ وہ کب اور کیسے مجھے اپنے زہریلے تانوں سے نشانہ بنائے اور میری روح کو چھلنی کر دے۔ وہ خاندان کی ہر چھوٹی بڑی محفل میں، ہر تقریب میں اور ہر عام و خاص ملنے والے کے سامنے مجھے بانجھ ہونے کا طعنہ نہایت بے دردی سے دیتی تھی، اور مجھے ایک ایسی منحوس عورت قرار دے کر پورے خاندان میں مشہور کر چکی تھی جس کا سایہ بھی دوسروں کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ وہ نہایت سنگدلی کے ساتھ مجھے گھر کے چھوٹے بچوں سے دور رہنے کا حکم دیتی تھی، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر میں نے ان معصوم بچوں کو چھوا تو شاید ان پر بھی میری اس نحوست کا اثر ہو جائے اور وہ بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ایک ایسی زہریلی چھری کی طرح ہوتا تھا جو سیدھا میرے دل کے آر پار ہو جاتا تھا۔ وہ اکثر بلند آواز میں سب کے سامنے کہتی تھی کہ میری وجہ سے اس پرانے اور عزت دار خاندان کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، اور وراثت کا کوئی وارث پیدا نہیں ہو پائے گا۔ وہ مجھے ایک ایسا بوجھ سمجھتی تھی جسے اس کے خیال میں بہت پہلے ہی گھر سے نکال دینا چاہیے تھا، لیکن سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اور سب سے بڑا دکھ مجھے اپنے شوہر کے رویے پر ہوتا تھا۔ وہ شخص جس سے میں نے بے پناہ محبت کی تھی اور جس کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، وہ اپنی اس ظالم بھابھی کی ان تمام گھٹیا اور زہریلی باتوں پر مجھے تسلی دینے یا میرا ساتھ دینے کی بجائے بالکل خاموش رہتا تھا۔ اس کی یہ پر اصرار خاموشی میرے زخموں پر نمک پاشی کا کام کرتی تھی، اور وہ اکثر اوقات اپنی بھابھی کی ان تمام باتوں کی تائید کرتا نظر آتا تھا، جیسے وہ بھی ان کی اس معصوم بات سے 100% متفق ہو کہ قصور سارا میرا ہی ہے۔ میں ہر روز ان اذیت ناک طعنوں اور اپنے شوہر کی اس بے رخی سے دل برداشتہ ہو کر راتوں کے اندھیرے میں مصلے پر بیٹھ کر اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے اولاد کی دعائیں مانگتی تھی۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو میرے مصلے کو بھگو دیتے تھے، اور میرا پورا وجود اس غم کی شدت سے کانپنے لگتا تھا۔ مجھے اپنے اندر ایک ایسا شدید اور گہرا احساس کمتری محسوس ہونے لگا تھا کہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل چھوڑ دیا تھا، اور میں خود کو اس پوری دنیا کی سب سے بے بس، لاچار اور بد نصیب عورت سمجھنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری زندگی کا اب کوئی مقصد باقی نہیں رہا، اور میں صرف اس گھر میں ذلیل و خوار ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئی ہوں۔ ہر آنے والا دن میرے لیے ایک نئی ذلت اور ایک نئی تکلیف لے کر آتا تھا، اور میں خاموشی سے یہ سب زہر پیتی رہتی تھی،
کیونکہ میرے پاس سوائے صبر اور اللہ سے دعا کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرے والدین نے مجھے بہت ناز و نام سے پالا تھا، لیکن اس سسرال میں آ کر میری وہ ساری خوشیاں اور وہ سارا وقار جیسے مٹی میں مل گیا تھا۔ میری جیٹھانی کی چالاکیاں اور اس کی مکاریاں اس قدر گہری تھی کہ اس نے پورے گھر کے افراد کے لوگوں کے دلوں میں میرے خلاف نفرت بھر دی تھی۔ یہاں تک کہ گھر کے ملازم بھی مجھے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے تنہائی میں بات کرنے کی کوشش کی اور اسے اپنے اس درد سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتا تھا کہ اس کی بھابھی جو کچھ کہہ رہی ہیں وہ صرف خاندان کی فکر میں کہہ رہی ہیں۔ اس کی اس بے حسی نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کیا ماں نہ بن پانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک انسان کو جیتے جی مار دیا جائے؟ کیا اس معاشرے میں ایک عورت کی پہچان صرف اس کی اولاد سے ہی ہوتی ہے؟ یہ تمام سوالات میرے ذہن میں ایک طوفان کی طرح گردش کرتے رہتے تھے، اور میں دن بھر کے کام کاج میں خود کو اس لیے مصروف رکھتی تھی تاکہ مجھے ان تکلیف دہ سوچوں سے کچھ دیر کے لیے چھٹکارا مل سکے۔ لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا اور گھر کے تمام لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو جاتے تو میری تنہائی اور میرا یہ قرب دوبارہ سے بیدار ہو جاتا، اور میں اپنے بستر پر لیٹی دیواروں کو تکتی رہتی تھی۔ مجھے اپنا مستقبل بالکل تاریک نظر آتا تھا، اور میں اکثر یہ سوچ کر کانپ اٹھتی تھی کہ اگر واقعی میں کبھی ماں نہ بن سکی تو میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا مجھے واقعی اس گھر سے نکال دیا جائے گا، یا مجھے ساری زندگی اسی طرح کے طعنوں اور تذلیل کے سائے میں گزارنی پڑے گی؟ میری یہ حالت دیکھ کر کبھی کبھی مجھے خود پر ترس آتا تھا، لیکن میں اپنے رب کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوئی تھی، اور یہی وہ ایک واحد سہارا تھا جس نے مجھے ابھی تک زندہ رکھا ہوا تھا، ورنہ حالات میں تو کوئی بھی انسان ہمت ہار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا۔ میں نے اپنی تمام خوشیاں، اپنی تمام خواہشات اور اپنی تمام تمنائیں اس ایک امید کی خاطر قربان کر دی تھیں کہ شاید کبھی قدرت کو مجھ پر رحم آ جائے اور میری گود ہری ہو جائے، تاکہ میں بھی اس معاشرے میں سر کو اٹھا کر جی سکوں اور ان لوگوں کے منہ بند کر سکوں جو مجھے پل پل جیتے جی مار رہے تھے۔ لیکن ابھی تک فضاؤں میں صرف مایوسی اور دکھ کے سائے ہی منڈلا رہے تھے، اور میں خود کو اس کائنات کی سب سے زیادہ اکیلی اور بد نصیب عورت سمجھنے لگی تھی۔ ایک دن گھر کے روزمرہ کے معمولات کے مطابق کام کاج کا سلسلہ حسب روایت جاری تھا، اور سورج کی تپش کچی دیواروں سے ٹکرا کر صحن میں گرمی کی ایک شدید لہر پیدا کر رہی تھی۔ میری جٹھانی جو ہمیشہ اپنی سج دھج اور بناؤ سنگھار میں مصروف رہتی تھی، آج کسی خاص کام کے سلسلے میں بازار جانے کے لیے بہت زیادہ جلدی میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا ریشمی اور قیمتی جوڑا پہنا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سا غرور اور تمکنت تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی اور اونچی آواز میں ملازمین کو ہدایت دینے لگی کہ اس کے پیچھے سے گھر کا سارا نظام کس طرح چلانا ہے۔ اس کی آواز میں وہی کرخنگی اور وہی حکمرانی کا انداز تھا جو مجھے ہمیشہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ وہ اتنی زیادہ ہڑبڑاہٹ اور تیزی میں تھی کہ اسے اپنی چیزوں کا ہوش ہی نہیں رہا، اور وہ اپنا وہ خاص چمڑے کا قیمتی پرس جو اسے بہت عزیز تھا اور جس میں وہ اپنی تمام ضروری اشیاء رکھتی تھی، گھر کی بڑی بیٹھک میں لکڑی کی ایک پرانی میز پر ہی بھول کر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں حسب معمول جھاڑو پوچھا کرنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں وہ پرس رکھا تھا،
میں اپنی سوچوں میں گم تھی اور پچھلی رات کے تانوں کو یاد کر کے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس میز پر پڑی، اس پرس پر پڑی جو آدھا کھلا ہوا تھا۔ اس پرس کی چمک دمک اس کی مالکن کی طرح مغرور لگ رہی تھی۔ میں صفائی کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ پرس کے اندر سے ایک خاکی رنگ کا بڑا سا لفافہ آدھا باہر کی طرف جھانک رہا تھا۔ اس لفافے کو دیکھتے ہی میرے دل میں ایک دم سے ایسی ہول اٹھی کہ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس لفافے پر اسی بڑے شفا خانے کا نام اور نشان واضح طور پر چھپا ہوا تھا، جہاں چند ماہ پہلے میرے شوہر مجھے زبردستی لے کر گئے تھے تاکہ میرا تفصیلی طبی معائنہ کروایا جا سکے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب مجھے ایک مجرم کی طرح وہاں لے جایا گیا تھا اور ڈاکٹروں کے سامنے کھڑا کر کے میری تذلیل کی گئی تھی۔ اس لفافے کو دیکھ کر میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے پیدا ہونے لگے اور مجھے ایسا لگا جیسے اس کاغذ کے اندر میری زندگی کا کوئی بہت بڑا فیصلہ چھپا ہوا ہے۔ میرا دل پسلیوں کے پیچھے اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز مجھے اپنے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا۔ گھر کے باقی لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کمرے میں میرے سوا کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ میرا تجسس اور میرے اندر کا خوف اب ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ایک طرف تو وہ تربیت تھی جو مجھے میرے والدین نے دی تھی کہ کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور کسی کا سامان اس کی اجازت کے بغیر نہیں چھونا چاہیے، لیکن دوسری طرف وہ سالوں کی تذلیل اور وہ بانجھ پن کے طعنے تھے جنہوں نے میری روح کو زخمی کر رکھا تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس لفافے میں ایسا کیا ہے جسے میری جیٹھانی نے اتنی حفاظت سے چھپا کر رکھا ہوا ہے، اور وہ اسے کیوں بازار ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے اور میرا ہاتھ خود بخود اس پرس کی طرف بڑھنے لگا، جیسے کوئی غیبی قوت مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ میں نے نہایت ڈرتے اور سہمے ہوئے انداز میں اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں اس خاکی لفافے پر رکھیں تو وہ کاغذ میرے لمس سے سرسرانے لگا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے پوری کائنات خاموش ہو کر مجھے دیکھ رہی ہو۔ میں نے اپنا سانس روک لیا اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس لفافے کو پرس کے اندر سے باہر کھینچنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ لفافہ باہر آ رہا تھا میری گھبراہٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ حالانکہ کمرے میں پنکھا چل رہا تھا، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں کسی آگ کے تندور میں کھڑی ہوں۔ آخر کار وہ پورا لفافہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ اس پر لگی ہوئی سرکاری مہر اور شفا خانے کے مخصوص نشانات میری آنکھوں میں چبھ رہے تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اسے واپس رکھ دوں، لیکن پھر میری جیٹھانی کا وہ زہریلا چہرہ سامنے آ گیا جب وہ سب کے سامنے مجھے تضحیک کا نشانہ بناتی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس لفافے کے بند حصے کو بہت دھیرے سے کھولنا شروع کیا۔ اس کے اندر سے کاغذات کے مڑنے کی آواز آئی جو اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح محسوس ہوئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کا نام لے کر اس لفافے کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس میں موجود ان تمام سفید کاغذات کو، جن پر بہت کچھ لکھا ہوا تھا، نہایت بے چینی اور اضطراب کے ساتھ ایک ایک کر کے باہر نکال دیا، جس کے بعد میں نے ان تمام دستاویزی ثبوتوں اور کاغذات کو لفافے سے مکمل طور پر نکال دیا تھا تاکہ میں ان پر لکھی ہوئی حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں اور ان تمام پر اسرار باتوں کا پتہ لگا سکوں جنہوں نے میری زندگی کو عذاب بنا رکھا تھا۔
وہ تمام کاغذات اب میری آنکھوں کے سامنے تھے اور میں ان کے اوپر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے کے لیے بالکل تیار تھی، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور ان اہم کاغذات کو لفافے سے مکمل طور پر باہر نکال دیا۔ لفافے کے اندر سے نکلنے والے وہ سفید اور صاف ستھرے کاغذات میرے ان ہاتھوں میں اس قدر وزنی محسوس ہو رہے تھے جیسے میں نے پوری دنیا کا غم اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہو۔ میں نے اپنی دھندلاتی ہوئی آنکھوں کو ایک بار سختی سے صاف کیا اور ان کاغذات پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ سب سے پہلے میری نظر ان کاغذات کے اوپر لکھی ہوئی اپنی شناخت اور اپنے نام پر پڑی، جسے دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا۔ یہ وہی تشخیصی دستاویز تھی جس کا میں پچھلے کئی مہینوں سے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، اور جس کے بارے میں مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اس میں میری خرابی اور میری اولاد پیدا نہ کر سکنے کی مہر لگ چکی ہے۔ میں نے اپنی سانسوں کو قابو میں کرتے ہوئے ان پیچیدہ اور طبی الفاظ کو غور سے دیکھنا شروع کیا جو میری قسمت کا فیصلہ کرنے والے تھے۔ جیسے جیسے میں ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کو پڑھتی جا رہی تھی، میرے اندر ایک عجیب سی سنسنی اور لہر دوڑنے لگی۔ اس تحریر میں لکھے ہوئے ہر ایک لفظ نے میرے برسوں کے دکھوں اور میری ان تمام راتوں کے آنسوؤں پر ایک گہرا زخم لگا دیا تھا۔ ان کاغذات پر بہت ہی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے تمام جسمانی ٹیسٹ اور میرے تمام طبی معائنے بالکل درست ہیں اور مجھ میں ایسی کوئی بھی کمی یا ایسی کوئی بھی جسمانی خرابی موجود نہیں ہے جو مجھے ماں بننے کی نعمت سے محروم کر سکے۔ اس تحریر کے مطابق میں 100% ایک مکمل اور صحت مند عورت تھی جس کی گود کسی بھی وقت ہری ہو سکتی تھی۔ یہ پڑھتے ہی میرے ہاتھوں کی گرفت ان کاغذات پر ڈھیلی پڑ گئی اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد کا تمام ماحول ایک دم سے ساکت ہو گیا ہے۔ وہ تمام طعنے، وہ تمام تذلیل اور وہ تمام زہریلے جملے جو میری جیٹھانی برسوں سے مجھے سناتی آ رہی تھی، میرے کانوں میں ایک شور کی طرح گونجنے لگے۔ وہ مجھے بانجھ کہتی تھی، وہ مجھے منحوس کہتی تھی، اور وہ مجھے اس خاندان کے لیے ایک بدنما داغ قرار دیتی تھی۔ لیکن اس کاغذ کے ایک حروف نے اس کی ان تمام باتوں کو جھوٹ اور مکارانہ سازش ثابت کر دیا تھا۔ میں نے ابھی اس صدمے سے خود کو سنبھالا بھی نہیں تھا کہ ان تمام کاغذات کے نیچے سے ایک اور چھوٹی سی رسید برآمد ہوئی جو کسی طبی تجربہ گاہ کے بڑے معالج کی طرف سے جاری کی گئی تھی۔ اس رسید پر جلی حروف میں میرے شوہر کا نام لکھا ہوا تھا اور اس کے نیچے اس معالج کی سرکاری مہر لگی ہوئی تھی جس کے دستخط کسی موت کے پروانے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ اس رسید پر لکھی ہوئی رقم اتنی زیادہ تھی کہ جسے دیکھ کر کوئی بھی عام انسان حیران رہ جائے۔ یہ کوئی عام علاج کی اجرت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی رقم تھی جو کسی بہت بڑے اور ناجائز کام کے بدلے میں ادا کی گئی تھی۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو جمع کیا اور اس رسید کے نیچے موجود ان الفاظ کو پڑھنا شروع کیا جو معالج نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے۔ وہاں لکھا تھا کہ یہ بھاری رقم اس بات کے لیے ادا کی گئی ہے کہ میری اصلی اور سچی طبی دستاویز کو چھپا کر ایک ایسی جھوٹی اور جعلی دستاویز تیار کی جائے جس میں مجھے بانجھ اور ناقابل علاج ثابت کیا جا سکے۔ یہ پڑھتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں ایک تیز دھار خنجر اتار دیا ہو اور میری روح کو تار تار کر دیا ہو۔ وہ شخص جس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے تمام سکھ اور دکھ بانٹنے کا عہد کیا تھا، وہ شخص جس کی خاطر میں نے اپنی تذلیل پر بھی خاموشی اختیار کی تھی، وہ میرے ساتھ اس قدر بھیانک اور گندی
سازش میں شریک تھا۔ مجھے اپنی جیٹھانی کی مکاریوں کا تو اندازہ تھا، لیکن میرا شوہر اس حد تک گر جائے گا یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس رسید نے یہ سچائی بھی میرے سامنے کھول کر رکھ دی کہ میرے شوہر کا اپنا طبی معائنہ کیا کہتا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ دراصل اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم میرا شوہر ہے اور وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور اپنی اس جسمانی خامی اور اپنی مردانہ انا کو خاندان اور معاشرے کی نظروں سے چھپانے کے لیے اس نے اپنی اس چالاک بھابھی کے ساتھ مل کر یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا، تاکہ سارا ملبہ مجھ پر ڈال کر خود کو ایک مظلوم اور بے گناہ شوہر ثابت کر سکے اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی ایک قانونی اور اخلاقی جواز پیدا کر سکے۔ یہ سارا بھیانک سچ جب ایک دم سے میرے سامنے آیا تو میری سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتیں جیسے جواب دے گئیں۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو اور پیروں تلے سے زمین سرکتی جا رہی ہو۔ برسوں کی محبت، برسوں کا اعتبار اور وہ تمام قربانیاں جو میں نے اس رشتے کو بچانے کے لیے دی تھیں، ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر ہو گئیں۔ میرے سامنے موجود وہ کاغذات اب مجھے ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو پسینے سے بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ مجھے اپنی پسلیاں پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس لمحے مجھے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا مذاق معلوم ہونے لگا، اور مجھے اس گھر کے ہر کونے سے اپنی جیٹھانی کی وہ مکارانہ ہنسی سنائی دینے لگی جو وہ میری تذلیل کرتے وقت نکالا کرتی تھی۔ میں نے دوبارہ ان کاغذات کو دیکھا اور پھر اپنے شوہر کے اس دھوکے پر غور کیا جس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ اس صدمے کی گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ میرے جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دی اور میری زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ مجھے اپنے وجود سے ہی کراہت آنے لگی کہ میں نے ایک ایسے شخص کے لیے اپنا خون جلایا جو اس قدر گھٹیا اور کم ظرف نکلا۔ اس بھیانک انکشاف نے میری روح کو اس قدر زخمی کر دیا تھا کہ میں چاہنے کے باوجود بھی تو رو سکتی تھی اور نہ ہی کوئی چیخ نکال سکتی تھی۔ بس ایک عجیب سی بے حسی اور سناٹے نے میرے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور میرا دماغ سن ہو گیا۔ میں نے اپنی ان کانپتی ہوئی انگلیوں کے درمیان اس چھوٹی سی اور بظاہر معمولی نظر آنے والی رسید کو اس قدر مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اس کے کناروں سے کاغذ مڑنے لگا تھا۔ اس رسید کا رنگ وقت کے گزرنے کے ساتھ تھوڑا سا پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس پر لکھی ہوئی تحریر اور اس پر لگی ہوئی وہ شاہانہ مہر میری آنکھوں کے سامنے کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح چمک رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر بے ترتیب اور تیز تھی کہ مجھے اپنا پورا سینہ ایک بند کمرے کی طرح لگ رہا تھا جس میں کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ میں نے اپنی دھندلاتی ہوئی نظروں کو ایک بار پھر اس تحریر پر جمانے کی کوشش کی جس نے میرے پورے یقین اور میرے پورے بھروسے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس رسید کے سب سے اوپر میرے اس شوہر کا نام نہایت واضح اور صاف حروف میں لکھا ہوا تھا، جس کی محبت کے دعووں پر میں نے اپنی پوری زندگی وار دی تھی اور جس کے ایک اشارے پر میں نے اپنی تذلیل کو بھی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس کے نام کے نیچے اسی بڑے اور مشہور شفا خانے کے مرکزی معالج کی وہ مخصوص مہر لگی ہوئی تھی جس کا نام سنتے ہی اس پورے شہر کے لوگ احترام سے اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے، لیکن اس وقت وہ مہر مجھے کسی زہریلے ناگ کے نشان کی طرح لگ رہی تھی۔ میرے ذہن میں وہ سارا منظر ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی فلم کی طرح چلنے لگا جب چند سال پہلے میرا شوہر مجھے پہلی بار اسی معالج کے پاس لے کر گیا تھا۔
مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس دن بھی آسمان پر ایسے ہی بوجھل بادل چھائے ہوئے تھے اور میرے دل میں ایک عجیب سا انجانا خوف منڈلا رہا تھا۔ اس دن اس معالج نے میرے شوہر سے تنہائی میں بہت دیر تک بات کی تھی، اور جب وہ باہر نکلا تھا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی مصنوعی ہمدردی تھی جس نے مجھے اس وقت بھی تھوڑا سا پریشان کیا تھا، مگر میں نے اسے اپنے شوہر کی محبت اور میری صحت کے لیے اس کی فکر سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ آج اس رسید پر لکھی ہوئی وہ خطیر اور بھاری رقم میری آنکھوں میں کسی نوکیلے کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ یہ اتنی بڑی رقم تھی کہ جسے ادا کرنے کے لیے ایک عام انسان کو اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگانی پڑتی تھی۔ میں اپنے ذہن میں بار بار یہ سوال دہرا رہی تھی کہ آخر میرے شوہر نے اتنی بڑی رقم اس مخصوص معالج کو کس مقصد کے لیے ادا کی تھی؟ کیا اسے کوئی ایسی پوشیدہ اور خطرناک بیماری تھی جس کا پتہ اس نے مجھ سے آج تک چھپایا ہوا تھا، یا پھر اس رقم کے پیچھے کوئی اور ایسا گھناؤنا اور بھیانک راز چھپا ہوا تھا جس کا تصور بھی میرے رونگٹے کھڑے کر رہا تھا؟ میں نے محسوس کیا کہ اس رسید کے نچلے حصے پر کچھ الفاظ قلم سے ہاتھ کے ذریعے لکھے گئے تھے، جو شاید اس وقت لکھے گئے ہوں جب یہ رقم وصول کی گئی تھی۔ ان الفاظ کی لکھائی تھوڑی سی لرزتی ہوئی تھی، لیکن ان کا ایک ایک حرف میرے پورے وجود کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے ایک گہرا اور تکلیف دہ سانس لیا اور اپنی ہمت کو ایک بار پھر یکجا کیا تاکہ میں اس تحریر کے آخری حصے کو پڑھ سکوں جو اس مہر کے عین نیچے چھپا ہوا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے کی ٹھنڈی بوندیں ابھر آئیں اور میرے ہاتھ اس قدر لرزنے لگے کہ وہ کاغذ میرے ہاتھوں سے گرنے کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے اپنے دانتوں تلے اپنے نچلے ہونٹ کو اس قدر سختی سے دبایا کہ مجھے خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا، لیکن اس وقت مجھے کسی جسمانی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میری پوری توجہ صرف اور صرف اس ایک لائن پر تھی جو میرے مستقبل اور میرے ماضی کے درمیان ایک خونی لکیر کی طرح کھینچی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی نظریں اس مخصوص جگہ پر جمائیں جہاں معالج نے اپنے مخصوص انداز میں کچھ ہدایات یا شاید کسی خفیہ معاہدے کا تذکرہ کیا تھا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے اس کمرے کی دیواریں میری طرف بڑھ رہی ہیں اور مجھے کچلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ باہر صحن میں سے کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز آئی جس نے اس خاموشی میں ایک نئی وحشت بھر دی۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جو اب کسی زخمی پرندے کی طرح تڑپ رہا تھا، اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا ایک نیا سیلاب امنڈ آیا جو ان کاغذات کو بھگونے لگا۔ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کیں تاکہ میں اس تحریر کو بالکل صاف دے سکوں جو میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی بننے والی تھی۔ میرے ذہن میں اپنی جیٹھانی کے وہ تمام زہریلے جملے گونجنے لگے جو وہ ہر صبح مجھے بیدار ہوتے ہی سناتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس گھر کے لیے ایک بدشگونی ہوں اور میری وجہ سے ان کی نسل کا چراغ گل ہو جائے گا۔ اس نے مجھے ہر محفل میں ایک ایسی ناکارہ عورت کے طور پر پیش کیا تھا جس کا دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ میں نے وہ تمام دکھ، وہ تمام تذلیل اور وہ تمام راتوں کا رونا صرف اس امید پر سہا تھا کہ شاید ایک دن قدرت مجھ پر مہربان ہو جائے گی اور میں ان سب کے منہ بند کر سکوں گی، لیکن اس رسید پر موجود وہ دستخط اور وہ مخصوص تحریر مجھے یہ بتا رہی تھی کہ سچائی کچھ اور ہے، اور میں ایک ایسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں جس کی گہرائی کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں
اس تحریر پر پھیریں جیسے میں ان الفاظ کو چھو کر ان کی حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میرے اندر سے ایک چیخ نکلنے کو بےتاب تھی، لیکن میرا گلا بالکل خشک ہو چکا تھا اور میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس بھاری رقم کے ہندسوں کو دیکھا جو کسی گناہ کی قیمت کی طرح وہاں لکھے ہوئے تھے۔ یہ وہ پیسے تھے جو شاید میرے شوہر نے میری تذلیل اور میری بربادی کا سودا کرنے کے لیے اس معالج کے ہاتھ میں تھمائے تھے۔ میں نے سوچا کہ کیا کوئی انسان اس قدر گر سکتا ہے کہ اپنی ہی شریک حیات کی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کرے؟ کیا وہ شخص جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا اور جس کے ہر سکھ دکھ سکھ میں برابر کی شریک رہی، وہ اس قدر بے رحم اور سنگ دل ہو سکتا ہے کہ وہ میری بے گناہی کا جنازہ نکالنے کے لیے اتنی بڑی سازش کا حصہ بن جائے؟ ان تمام سوالوں نے میرے دماغ کو ایک جنگل کی طرح بنا دیا تھا جس میں ہر طرف صرف کانٹے ہی کانٹے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے پیروں میں اب کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی اور مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے میز کا کونا پکڑ لیا تاکہ میں زمین پر نہ گر پڑوں۔ میری نظریں اب اس مہر کے بالکل نیچے موجود ان آخری الفاظ پر جم کر رہ گئی تھیں جنہیں پڑھنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کے تمام سالوں کا صبر ایک جگہ جمع کر لیا تھا۔ وہ الفاظ دھیرے دھیرے میری آنکھوں کے سامنے واضح ہونے لگے اور ان کا مطلب میرے دماغ کے پردوں پر کسی ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا جیسے میرے ارد گرد کی دنیا یکسر بدل گئی ہے اور میں کسی ایسے مقام پر کھڑی ہوں جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ تحریر جو کسی معالج کی تشخیص نہیں بلکہ ایک انسان کی کمظرفی اور مکاری کا سب سے بڑا ثبوت تھی، میری آنکھوں کے سامنے بالکل صاف ہو چکی تھی اور اسے پڑھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے اپنی ان کانپتی ہوئی انگلیوں کے درمیان اس چھوٹی سی اور بظاہر معمولی نظر آنے والی رسید کو اس قدر مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ اس کے کناروں سے کاغذ مڑنے لگا۔ اس رسید کا رنگ وقت کے گزرنے کے ساتھ تھوڑا سا پیلا پڑ چکا تھا، لیکن اس پر لکھی ہوئی تحریر اور اس پر لگی ہوئی وہ شاہانہ مہر میری آنکھوں کے سامنے کسی دہکتے ہوئے کوئلے کی طرح چمک رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر بے ترتیب اور تیز تھی کہ مجھے اپنا پورا سینہ ایک بند کمرے کی طرح لگ رہا تھا جس میں کوئی ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ میں نے اپنی دھندلاتی ہوئی نظروں کو ایک بار پھر اس تحریر پر جمانے کی کوشش کی جس نے میرے پورے یقین اور میرے پورے بھروسے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس رسید کے سب سے اوپر میرے اس شوہر کا نام نہایت واضح اور صاف حروف میں لکھا ہوا تھا جس کی محبت کے دعووں پر میں نے اپنی پوری زندگی وار دی تھی اور جس کے ایک اشارے پر میں نے اپنی تذلیل کو بھی اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ اس کے نام کے نیچے اسی بڑے اور مشہور شفا خانے کے مرکزی معالج کی وہ مخصوص مہر لگی ہوئی تھی جس کا نام سنتے ہی اس پورے شہر کے لوگ احترام سے اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے۔ لیکن اس وقت وہ مہر مجھے کسی زہریلے ناگ کے نشان کی طرح لگ رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس مہر کے نیچے موجود باریک تحریر کو پڑھا تو میرے پورے جسم میں ایک ایسی بجلی دوڑ گئی جس نے میری روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہاں بہت ہی واضح اور دو ٹوک الفاظ میں لکھا تھا کہ دراصل اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم میرا شوہر ہے اور وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا۔ یہ وہ ہولناک حقیقت تھی جس نے ایک ہی لمحے میں میری کائنات کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے نیچے لکھی ہوئی اگلی سطر
اس سے بھی زیادہ لرزاں خیز اور بھیانک تھی۔ وہاں لکھا تھا کہ میرے شوہر نے ایک بہت بڑی اور بھاری رقم اس معالج کو صرف اس لیے ادا کی ہے کہ وہ میری، یعنی اس کی بیوی کی تمام طبی رپورٹوں کو تبدیل کر دے اور ایک ایسی جھوٹی اور جعلی دستاویز تیار کرے جس میں مجھے بانجھ اور ناقابل علاج قرار دیا جائے، تاکہ اس کی اپنی مردانہ انا اور خاندانی بھرم پر کوئی حرف نہ آئے اور سارا ملبہ ایک بے گناہ عورت پر ڈال کر اسے تاحیات ذلت کے گڑھے میں دھکیل دیا جائے۔ یہ بھیانک انکشاف میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور میرے گرد موجود یہ دیواریں مجھے نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ وہ تمام سال جو میں نے رو رو کر گزارے تھے، وہ تمام تانے جو میری جیٹھانی نے مجھے ہر روز سنائے تھے، اور وہ تمام دعائیں جو میں نے ادھوری امیدوں کے ساتھ مانگی تھیں، وہ سب ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے ایک مکارانہ ناچ کی طرح گھومنے لگیں۔ مجھے یاد آیا کہ میری جیٹھانی کس طرح میری ہر محفل میں میری تذلیل کرتی تھی، اور میرا شوہر کس طرح خاموشی سے اس کا ساتھ دیتا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ خاموشی ہمدردی نہیں، بلکہ ایک سوچی سمجھی مکارانہ چال تھی، جس کا مقصد اپنی خامی کو میری تقدیر بنا کر پیش کرنا تھا۔ اس نے اپنی جھوٹی عزت بچانے کے لیے میری جوانی، میری خوشیاں اور میری ممتا کی تمام امیدوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ میں اس کاغذ کو دیکھ رہی تھی اور مجھے اپنے شوہر کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو ہمیشہ میرے سامنے ایک مظلوم اور صابر انسان بن کر آتا تھا، جو کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مگر اس نقاب کے پیچھے چھپا ہوا وہ درندہ اب میرے سامنے بالکل ننگا ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا اور مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دی تھی جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ میری جیٹھانی کی وہ تمام باتیں کہ میں بانجھ ہوں اور میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، اب مجھے کسی زہریلے سانپ کی پھنکار کی طرح لگ رہی تھیں، جو وہ جان بوجھ کر میرے کانوں میں انڈیلتی تھی، تاکہ میں خود کو ایک حقیر اور فالتو چیز سمجھنے لگوں۔ اس سازش کی گہرائی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا کہ کس طرح ان دونوں نے مل کر ایک معالج کو خریدا اور میری زندگی کے سب سے بڑے سچ کو ایک جھوٹ میں بدل دیا۔ میں نے وہیں فرش پر بیٹھ کر ان کاغذات کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میری ہچکیاں بند گئیں، لیکن میرے اندر اب رونے کی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ میرا دل اس شخص کے لیے نفرت سے بھر گیا تھا جسے میں اپنا محافظ سمجھتی تھی، جسے اپنی زندگی ایک ایسا کوڑا کرکٹ لگنے لگی تھی جسے ان لوگوں نے اپنی مرضی سے استعمال کیا اور جب چاہا تذلیل کے کچرے میں پھینک دیا۔ میں نے سوچا کہ کیا ایک عورت کی عزت اور اس کی ممتا اتنی سستی ہے کہ کوئی اپنی جھوٹی انا کی خاطر اسے پاؤں تلے روند دے؟ کیا میرے شوہر نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ وہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا جب اس سے ایک مظلوم کی آہ کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اس نے مجھے معاشرے کی نظروں میں ایک ناکارہ وجود بنا کر پیش کیا تھا تاکہ لوگ اس پر ترس کھائیں اور مجھے حقارت سے دیکھیں۔ یہ سوچ کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور میرے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ گئے۔ میں اس وقت ایک ایسی کیفیت میں تھی جہاں انسان کو کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ میری نظریں بار بار اس رسید پر موجود اس بھاری رقم کے ہندسوں پر جا رہی تھیں جو میری بربادی کی قیمت تھی، وہ پیسے جو شاید میری خوشیوں کے لیے خرچ ہونے چاہیے تھے، وہ میری روح کو داغدار کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے۔ اس لمحے مجھے اس گھر کے ہر کونے سے اپنی تذلیل کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ جیسے اس کمرے کی
ہر چیز مجھے بتا رہی ہو کہ میں کتنی بڑی بیوقوف تھی جو برسوں تک ان سانپوں کو دودھ پلاتی رہی۔ میں نے ان کاغذات کو دوبارہ لفافے میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ کاغذ بار بار فرش پر گرتا جاتا تھا۔ میں نے اپنے دانتوں تلے اپنے ہونٹ کو اس قدر سختی سے دبایا کہ مجھے خون کا ذائقہ محسوس ہونے لگا، لیکن اس وقت مجھے کسی جسمانی تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میری پوری توجہ صرف اور صرف اس ایک بھیانک انکشاف پر تھی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں گی؟ کیا میں اس طرح خاموش رہوں گی یا میں اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کروں گی؟ لیکن ابھی میرے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ میں کوئی فیصلہ کر سکوں۔ میرا دماغ بس اس ایک بات پر اڑا ہوا تھا کہ میرا شوہر اس قدر گھٹیا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس نے میری وفاداری اور میری محبت کا یہ صلہ دیا تھا کہ مجھے جیتے جی جہنم کی آگ میں جھونک دیا تھا۔ میں اس پرس کو دیکھ رہی تھی جو اب مجھے کسی مکار دشمن کی طرح لگ رہا تھا، جو اپنے اندر میرے تمام دکھوں کا راز چھپائے بیٹھا تھا۔ میری جیٹھانی جو بازار گئی تھی اب کسی بھی وقت واپس آ سکتی تھی، اور اگر اس نے مجھے ان کاغذات کے ساتھ دیکھ لیا تو شاید وہ کوئی نئی اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چال چلتی۔ میں نے جلدی سے ان کاغذات کو سمیٹا اور انہیں اپنے دوپٹے میں چھپا لیا۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کسی بہت بڑے جرم کا سراغ لگا لیا ہے جس کی سزا اب مجھے بھگتنی ہوگی۔ میں نے میز کا سہارا لے کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن میری ٹانگوں نے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ میں وہیں کچی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن بند آنکھوں کے پیچھے بھی مجھے وہی تحریر، وہی مہر نظر آ رہی تھی جس نے میری زندگی کے تمام چراغ گل کر دیے تھے۔ مجھے اس گھر کی خوشبو سے اب گھن آنے لگی تھی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کی ہوا میں بھی زہر گھلا ہوا ہے۔ میں نے اپنے رب کو پکارا اور اس سے ہمت مانگی کہ وہ مجھے اس آزمائش سے نکلنے کا راستہ دکھائے، کیونکہ اب میں وہ پہلی عورت نہیں رہی تھی جو طعنے سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔ اب میرے پاس وہ ثبوت تھا جو ان سب کے جھوٹے چہروں کو بے نقاب کر سکتا تھا، لیکن اس ثبوت کے ساتھ جینا اب میرے لیے ایک نیا امتحان بن چکا تھا۔ میں اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم وہیں جم کر رہ گئے، جیسے میں اس بھیانک سچ کے بوجھ تلے دب گئی ہوں۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی اور میرا دل و دماغ اس صدمے کی تپش سے جل رہا تھا کہ اچانک مجھے باہر گلی میں کسی گاڑی کے رکنے اور گھر کے بڑے گیٹ کے کھلنے کی آواز سنائی دی، جس نے میرے رہے سہے ہوش بھی اڑا دیے، اور میں نے گھبرا کر اس پرس کی طرف دیکھا جو ابھی تک میز پر ادھ کھلا پڑا تھا، اور میری جیٹھانی کے قدموں کی چاپ صحن میں گونجنے لگی تھی۔ وہ قدموں کی چاپ جو کبھی میرے دل میں خوف اور لرزاں پیدا کر دیتی تھی، آج مجھے ایک نئی اور غیر معمولی قوت فراہم کر رہی تھی۔ میں نے ان تمام لرزاں خیز دستاویزات اور اس رشوت کی رسید کو نہایت مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، اور اپنی آنکھوں سے ان تمام آنسوؤں کو ہمیشہ کے لیے پونچھ دیا جو برسوں سے میری بے بسی کی پہچان بنے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میری جیٹھانی اس کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی نظر مجھ پر اور میرے ہاتھ میں موجود اس کے کھلے ہوئے پرس اور ان بکھری ہوئی رپورٹوں پر پڑی، تو اس کے چہرے سے وہ تمام رعونت اور مکارانہ مسکراہٹ ایک ہی لمحے میں غائب ہو گئی، اور اس کی رنگت خوف اور شرمندگی کے مارے بالکل پیلی پڑ گئی۔
وہ عورت جس نے ہمیشہ مجھے بانجھ اور منحوس کہہ کر ذلیل کیا تھا، آج خود ایک مجرم کی طرح میرے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی اور اس کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ میں نے بغیر کوئی غصہ دکھائے یا کوئی بد زبانی کیے وہ تمام جھوٹی اور سچی دستاویزات نہایت سکون سے اس کے پیروں کے پاس میز پر رکھ دی اور اس کے چہرے پر جمی اس مکارانہ نقاب کو اپنی خاموشی اور گہری نظروں سے اتار دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانا رعب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ذلت تھی جو اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ اسی دوران باہر سے میرا وہ شوہر بھی وہاں آ پہنچا جس نے میری محبت اور میرے اعتبار کا سودا چند سکوں اور اپنی جھوٹی مردانہ انا کی خاطر اس معالج کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں جو تھوڑی بہت ہی ہمدردی یا نرمی باقی تھی وہ بھی ایک پل میں نفرت کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئی۔ میں نے ان دونوں کو مخاطب کیا اور نہایت پروقار، بلند اور ٹھوس آواز میں کہا کہ تم لوگوں نے جس بے گناہ عورت کی زندگی اور اس کی ممتا کو برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، آج اسی نے تمہارا وہ کالا کرتوت اور وہ بھیانک سچ مکمل طور پر بے نقاب کر دیا ہے جسے تم برسوں سے اس گھر اور اس معاشرے سے چھپاتے پھر رہے تھے۔ تم نے اپنی جھوٹی عزت بچانے اور جائیداد کے لالچ میں ایک پاکیزہ انسانی رشتے کا خون کیا اور مجھے جیتے جی ایک ایسی سزا دی جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم نے مجھے معاشرے کی نظروں میں ایک ناکارہ وجود بنا کر پیش کیا تاکہ تم خود کو ایک مظلوم شوہر ثابت کر سکو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور آج اس کا سچ انصاف تمہارے ہی قدموں میں نازل ہو چکا ہے۔ میرے شوہر کے پاس اپنی اس گھٹیا حرکت اور اس مکاری کا کوئی جواب نہیں تھا اور وہ شرمندگی اور ندامت کے باعث اپنی نظریں زمین میں گاڑے ساکت کھڑا تھا، جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ میں نے اسی وقت اس گھر اور اس مکروہ فریب سے بھرے ہوئے جھوٹے رشتے کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے کا حتمی فیصلہ کر لیا اور اپنے کمرے میں جا کر اپنا وہ مختصر سا ضروری سامان اٹھایا جو میں اپنے ساتھ لائی تھی۔ میں نے ان دونوں ظالموں کو ان کے اپنے ہی گناہوں کے تاریک قید خانے میں سسکتا بلکتا چھوڑا اور اس گھر کی دہلیز سے باہر قدم رکھ دیا جہاں کبھی میری تذلیل کی جاتی تھی۔ باہر کی تازہ ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں برسوں بعد کسی قید سے آزاد ہوئی ہوں۔ اب میں وہ ہاری ہوئی اور روتی ہوئی عورت نہیں تھی، بلکہ میں ایک ایسی آزاد، باہمت اور خود مختار روح تھی جس نے اپنی سچائی کی طاقت سے جھوٹ اور باطل کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس گھر کے بند دروازے کو ایک آخری بار دیکھا اور اپنے رب کا دل سے شکر ادا کیا جس نے مجھے اس مکروہ فریب کی گندی دلدل سے صحیح سلامت نکال لیا تھا۔ اب میرے سامنے ایک نئی زندگی، ایک نیا راستہ اور ایک نئی روشن مستقبل تھا جہاں کوئی مجھے بانجھ کہہ کر تانے نہیں دے گا اور نہ ہی کوئی میری ممتا اور میری ہستی کا مذاق اڑائے گا، کیونکہ میں اب جان چکی تھی کہ دنیا میں عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کا خدا خود نگہبان ہوتا ہے۔ میری زندگی کا وہ تکلیف دہ اور دردناک باب اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور میں ایک نئے باعزت اور پرسکون سفر کی طرف گامزن تھی جہاں صرف سچائی کی روشنی اور میرا اپنا وقار ہی میرا مقدر تھا۔ اور یوں قدرت نے ایک مظلوم کی پکار سن کر ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔